میرے ابا نے اپنی ساری زندگی ایک معمولی کلرک کے طور پر گزاری، لیکن ان کے انتقال کے بعد بینک سے کروڑوں روپے نکلے۔ ہم سب بھائی بہن حیران تھے کہ اتنی بڑی رقم ان کے پاس کہاں سے آئی، جبکہ وہ ہمیشہ تنگی کی بات کرتے تھے۔ جب ہم نے بینک جا کر تفصیل معلوم کی تو پتہ چلا کہ یہ رقم ہر ماہ ایک گمنام اکاؤنٹ سے منتقل ہوتی تھی۔ مینیجر نے ہمیں ایک لفافہ دیا جس پر لکھا تھا کہ یہ صرف میرے سب سے چھوٹے بیٹے کو دیا جائے کیونکہ وہی سچ جانتا ہے۔ میں نے جب وہ لفافہ کھولا تو میرے ابا کی ساری زندگی دفتر کی ان خستہ حال مسئلوں اور بوسیدہ کاغذات کے درمیان گزری جن پر جمی ہوئی گرد ان کے چہرے کی جھریوں میں بھی رچ بس گئی تھی۔ وہ محکمہ مال میں ایک انتہائی معمولی اہلکار تھے اور ان کی کل کائنات وہ پرانی دو پہیوں والی سواری تھی جس کا پہیہ اور زنجیر اکثر راستے میں اتر جایا کرتے تھے، اور وہ اپنے تیل سے بھرے کالے ہاتھوں اور پسینے سے شرابور کپڑوں کے ساتھ تھکے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ ہم نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے کچے اور خستہ حال گھر میں ہمیشہ تنگی اور افلاس کا رونا سنا تھا۔ مہینے کی ابتدائی تاریخوں کے بعد ہی ہمارے گھر کے دسترخوان سے گوشت اور پھل بالکل غائب ہو جاتے تھے اور صرف روکھی سوکھی دال اور سبزی پر گزارا ہوتا تھا۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں ہمارے پاس اوڑھنے کے لیے پورے گرم کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور گرمیوں میں چھت کے اکلوتے پنکھے کی گرم ہوا میں ہم پسینہ پونچھتے ہوئے سوتے تھے۔ بڑے بھائی اکثر ابا سے تلخ کلامی کرتے اور الجھ پڑتے تھے کہ جب ان کی تھوڑی سی تنخواہ میں گھر کا گزارا نہیں ہوتا تو وہ کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے یا رشوت کیوں نہیں لیتے، جو ان کے محکمے میں بہت عام بات تھی۔ اور سب لوگ اسی طرح اپنی حویلیاں کھڑی کر رہے تھے، لیکن ابا ہمیشہ خاموشی سے ان کی کڑوی کسیلی باتیں سنتے اور ایک ہی بات دہراتے کہ رزق حلال کی برکت اور سکون تم لوگ ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بہن کی شادی کی عمر تیزی سے نکلی جا رہی تھی، اس کے بالوں میں چاندی چمکنے لگی، اور گھر میں جہیز کے نام پر چند ٹوٹے ہوئے برتنوں اور بوسیدہ کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ محلے کی عورتیں اور رشتہ دار تانے دیتے تھے، لیکن ابا کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آئی۔ وہ رات گئے تک اپنے چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں مدھم روشنی کے نیچے پرانی کاپیوں پر کچھ حساب کتاب کرتے رہتے، اور ہم یہی سمجھتے کہ شاید وہ مہینے بھر کے ادھار اور گھر کے خرچے پورے کرنے کی کوئی ترکیب سوچ رہے ہیں۔ میں سب سے چھوٹا تھا اور میرا کام ابا کے پرانے جوتے چمکانا اور انہیں رات کے پچھلے پہر جاگ کر گرم چائے بنا کر دینا تھا۔ میں ان کے جوتوں کے تلوے ہمیشہ گھسے ہوئے اور پھٹے ہوئے دیکھے۔ جب بھی میں ان سے بضد ہو کر نئے جوتے لینے کا کہتا تو وہ مسکرا کر میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے اور انتہائی شفقت سے کہتے کہ بیٹا، ابھی ان جوتوں میں بہت جان باقی ہے، تم فکر مت چھوڑو اور بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو، کیونکہ تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جو تمہیں اس غربت کی دلدل سے نکال سکتا ہے۔ ان کی پوری زندگی اسی انتہائی سادگی، مجبوری اور بظاہر شدید غربت میں گزر گئی، اور پھر ایک دن اچانک کام کے دوران ان کے سینے میں شدید درد اٹھا اور دل کا دورہ پڑنے سے وہ ہمیں اس ظالم دنیا میں اکیلا اور روتا بلکتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ ان کے جنازے میں محلے کے چند غریب لوگ اور دفتر کے دو چار پرانے ساتھی ہی شریک ہوئے، کیونکہ ہمارا کوئی بڑا سماجی حلقہ یا اثر و رسوخ نہیں تھا۔ ان کے مرنے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی ویرانی، بھوک اور نامعلوم مستقبل کا خوف پھیل گیا تھا۔
بڑے بھائی کو دن رات یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اب گھر کا خرچہ اور راشن کیسے چلے گا، اور بہن کو اپنی ادھوری خواہشات اور اندھیرے مستقبل کا ماتم تھا۔ سوگ کے تکلیف دہ دن گزرنے کے بعد ہم تینوں بہن بھائیوں نے مل کر یہ حتمی فیصلہ کیا کہ ابا کی کام کی جگہ اور اس بڑے مالیاتی ادارے میں جا کر ان کی بچی کھچی تنخواہ اور موت کے بعد ملنے والے وظیفے کی رقم کا پتہ کیا جا سکے، تاکہ کم از کم کچھ مہینوں کا گزارا ہو سکے اور گھر میں چولہا جلتا رہے۔ وہ جون کی ایک انتہائی شدید گرم اور جھلسا دینے والی دوپہر تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور زمین تندور کی طرح تپ رہی تھی جب ہم تینوں بہن بھائی پیدل چلتے ہوئے شہر کی اس بہت بڑی اور شاندار عمارت تک پہنچے جہاں ابا کا پرانا کھاتا موجود تھا۔ ہمارے پاس سواری کے لیے چند سکے بھی نہیں تھے، اس لیے ہمارے کپڑے پسینے سے مکمل طور پر شرابور تھے اور چہروں پر ایک نامعلوم مستقبل کی گہری پریشانی اور تھکاوٹ صاف لکھی تھی۔ ہم ڈرتے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے اس عالی شان عمارت کے اندر داخل ہوئے جہاں سرد ہوا پھینکنے والے نظام نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں ایک لمحے کے لیے سکون ملا۔ ہم ایک لمبی میز کے پاس گئے اور وہاں بیٹھے ہوئے ایک مغرور سے شخص کو ابا کا موت کا تصدیقی پروانہ اور کھاتے کی پرانی کاپی دکھائی۔ اس شخص نے انتہائی لاپرواہی اور حقارت سے ہمارے غریبانہ پہناوے کو دیکھا اور پھر کاغذات لے کر اپنے سامنے رکھی ہوئی برقی مشین کے شیشے پر کچھ دیکھنے لگا۔ ہم دل میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ شاید 10-20 ہزار روپے مل جائیں تاکہ گھر کا راشن آ سکے۔ اچانک اس شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینہ آ گیا اور اس نے انتہائی حیرت اور پریشانی سے ہمیں گھور کر دیکھا اور پھر کچھ بولے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے اندر کی طرف ایک بڑے دروازے کے پیچھے چلا گیا۔ اس کا یہ عجیب رویہ دیکھ کر ہمارا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہم سمجھے کہ شاید ابا نے اپنی بیماری یا گھر کے خرچ کے لیے کوئی بہت بڑا قرض لیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اب ہمیں قید خانے جانا پڑے گا یا ساری زندگی وہ قرض اتارنا پڑے گا۔ بڑے بھائی نے غصے اور بے بسی سے میری طرف دیکھا جیسے یہ ساری نحوست اور غلطی میری ہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد ایک انتہائی شاندار لباس پہنے ہوئے ایک رعبدار صاحب باہر آئے جو یقیناً وہاں کے سب سے بڑے نگران اعلیٰ تھے۔ انہوں نے انتہائی ادب اور احترام سے ہمیں اپنے شیشے والے عالیشان کمرے میں بلایا۔ ہم تینوں اپنی خستہ حالی پر شرمندہ ہوتے اور ہچکچاتے ہوئے ان کی نرم اور قیمتی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس بڑے نگران نے فوراً اپنے ملازم کو بلا کر ہمارے لیے ٹھنڈے پانی اور بہترین چائے کا حکم دے دیا جو ہم جیسے غریبوں کے لیے بالکل غیر متوقع اور حیران کن تھا۔ بڑے بھائی نے ہمت جمع کر کے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا ہمارے ابا کے ذمے اس ادارے کا کوئی بھاری قرض ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اس نگران نے ایک گہری سانس لی، اپنی قیمتی اینک اتار کر میز پر رکھی اور ایک عجیب سی نظر سے ہمیں دیکھا۔ اس نے انتہائی دھیمی لہجے میں کہا کہ آپ کے والد ایک انتہائی نفیس، خاموش طبع اور پر اسرار انسان تھے۔ ہم تینوں حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس نگران نے ایک موٹی سی سبز رنگ کی مسل کھولی اور ہمارے سامنے میز پر رکھ دی۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور نہ ہی ہم نے کبھی خواب میں ایسا سوچا تھا۔ اس نے بتایا کہ آپ کے والد کے کھاتے میں اس وقت 20 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی خطیر رقم موجود ہے۔
یہ سنتے ہی بڑے بھائی کے ہاتھ سے چائے کی پیالی گرتے گرتے بچی اور ان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بہن کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھل گئیں اور میرا دماغ بالکل سن ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے کان بجنے لگے ہیں۔ اتنی بڑی رقم جس کا ہم نے کبھی ساری زندگی تصور بھی نہیں کیا تھا، وہ ہمارے غریب ابا کے کھاتے میں موجود تھی۔ بڑے بھائی کی آواز اب خوف اور صدمے سے کانپ رہی تھی جب انہوں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہمارے ابا تو ساری زندگی ایک ٹوٹی ہوئی سواری پر دفتر جاتے تھے، انہوں نے کبھی نیا لباس نہیں پہنا اور ہمارے گھر میں کبھی دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں پکا۔ یہ ضرور کوئی غلط فہمی ہے۔ نگران نے مسل کے کچھ اوراق پلٹے اور پوری سنجیدگی سے بتایا کہ یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے اور یہ رقم ان کی معمولی تنخواہ کا حصہ بھی نہیں ہے، بلکہ پچھلے 15 سالوں سے مسلسل ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک گمنام بیرونی کھاتے سے ایک بہت بڑی رقم ان کے اس کھاتے میں منتقل ہوتی رہی ہے اور انہوں نے آج تک اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں نکالا۔ یہ سن کر اس سرد کمرے میں ایک بہت اور خوفناک سناٹا چھا گیا۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میرے ذہن میں ابا کی وہ تمام راتیں اور جاگتی آنکھیں گھومنے لگیں جب وہ رات کے پچھلے پہر تک جاگ کر اپنی کاپیوں پر کچھ لکھتے رہتے تھے اور مسکراتے رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا چہرہ اب حیرت کی بجائے شدید غصے اور شک سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے نشست کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے اور دانت پیستے ہوئے کہا کہ مجھے ہمیشہ سے شک تھا، ضرور ابا نے محکمے میں کوئی بہت بڑا غبن کیا ہوگا یا وہ کسی جرائم پیشہ گروہ کے ساتھ مل کر کوئی غیر قانونی کام کرتے تھے، ورنہ ایک معمولی اہلکار کے پاس کروڑوں روپے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی ہمیں دھوکے اور فریب میں رکھا اور جان بوجھ کر ہمیں غریبی میں مارا، ہماری جوانیاں رول دیں۔ بہن بھی زاروں قطار رونے لگی اور بولی کہ اگر ان کے پاس اتنے بے تحاشا پیسے تھے تو انہوں نے میری شادی کیوں نہیں کی؟ مجھے لوگوں کے طعنے کیوں سننے دیے؟ کیا ان کا کوئی اور پوشیدہ خاندان تھا جہاں سے کالا دھن آتا تھا؟ ان دونوں کے یہ سنگین الزامات سن کر میرا دل کٹ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ میں اپنے ابا کی شرافت اور ان کی دن رات کی محنت کا چشمدید گواہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے ابا کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ نگران نے بڑے بھائی کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا حکم دیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر پیچھے رکھی ہوئی الماری کی ایک بھاری اور محفوظ الماری کی طرف گیا۔ اس نے چابی سے الماری کھولی اور اس میں سے ایک پرانا اور خستحال خاکی رنگ کا لفافہ نکالا جس کے چاروں طرف سرخ رنگ کی موم کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نے وہ پر اسرار لفافہ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہماری طرف انتہائی غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کے والد ٹھیک 6 ماہ قبل شدید بارش میں بھیگتے ہوئے میرے پاس آئے تھے۔ ان کی طبیعت اس دن کچھ زیادہ خراب لگ رہی تھی اور انہوں نے یہ مہر بند لفافہ میرے حوالے کیا تھا۔ بڑے بھائی نے انتہائی بے صبری اور لالچ سے وہ لفافہ چھیننے کے لیے اپنا ہاتھ تیزی سے آگے بڑھایا تو نگران نے مستعدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور سختی آ گئی تھی اور اس نے بڑے بھائی کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا میری طرف دیکھا۔ اس نے ایک بھرپور سانس لی اور کہا کہ آپ کے والد نے مجھے سخت تاکید کی تھی اور مجھ سے حلف لیا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد یہ لفافہ کسی بھی صورت ان کے بڑے بیٹے یا بیٹی کو نہ دیا جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بلکہ یہ قیمتی امانت صرف اور صرف ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کے ہاتھ میں
باحفاظت دی جائے۔ بڑے بھائی کا غصہ اور حسد مزید بڑھ گیا اور انہوں نے چلا کر پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ ہم بھی تو انہی کی اولاد ہیں، ہمارا بھی اس رقم پر برابر کا حق ہے۔ اس لفافے میں ایسا کیا انوکھا راز چھپا ہے جو ہم سے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے اور صرف اس چھوٹے کو بتایا جا رہا ہے؟ نگران نے بڑے بھائی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ خاکی لفافہ میرے کانپتے ہوئے اور پسینے سے گیلے ہاتھوں میں تھما دیا اور ایک بہت ہی گہری اور رازدارانہ انداز میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیونکہ آپ کے والد کا پختہ ماننا تھا کہ آپ سب میں سے صرف وہی اس سچائی کو سچ سمجھ سکتا ہے، وہ خاکی لفافہ میرے ہاتھوں میں کسی بھاری چٹان کی طرح محسوس ہو رہا تھا اور اس پر لگی سرخ موم کی مہر جیسے میری انگلیوں کو جلا رہی تھی۔ ہم اس سرد اور پرتعش کمرے سے باہر نکلے تو ہمارے قدموں میں جیسے منو وزن بن گیا تھا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر شخص ہمیں ہی دیکھ رہا ہو اور ہماری غریبی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ عمارت کے بڑے شیشے والے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی دوپہر کی جھلسا دینے والی گرم ہوا نے ہمارے چہروں پر تماچے مارے۔ سورج پوری شدت سے آگ برسا رہا تھا اور سڑک کی تارکول پگھل کر جوتوں سے چپک رہی تھی، لیکن اس وقت وہ تمام بیرونی گرمی اس آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو ہم تینوں کے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ بڑے بھائی کا چہرہ غصے، حسد اور ایک نامعلوم خوف کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چل رہے تھے اور ان کے منہ سے مسلسل بڑبڑاہٹ نکل رہی تھی، جس میں ابا کے لیے سخت الفاظ اور الزامات شامل تھے۔ وہ بار بار یہی دہرا رہے تھے کہ اس بوڑھے نے ساری زندگی ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے اور ہمیں جان بوجھ کر اس جہنم جیسی زندگی میں دھکیلا ہے۔ بہن کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس کی سسکیاں سڑک کے شور میں دب رہی تھیں۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے بار بار اپنا چہرہ صاف کرتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر شکوے کرتی کہ اس کی جوانی ان ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سائے میں خاک ہو گئی اور اس کے اپنے ہی باپ نے اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کیا۔ میرے کانوں میں ان دونوں کی باتیں کسی زہریلے تیر کی طرح چبھ رہی تھیں، لیکن میرے پاس ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرا دایاں ہاتھ میری قمیض کی جیب پر مضبوطی سے دبا ہوا تھا جہاں میں نے وہ پر اسرار لفافہ چھپا لیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں بڑا بھائی مجھ سے وہ لفافہ چھین کر سڑک پر ہی نہ پھاڑ دے۔ ہم پیدل چلتے ہوئے اپنے محلے کی ان تنگ اور کچی گلیوں میں پہنچے جہاں کی فضا میں ہمیشہ اڑتی ہوئی دھول اور کھلے نالوں کی بو رچی ہوتی تھی۔ ہمارا بوسیدہ اور لکڑی کا ٹوٹا ہوا دروازہ ہمارا منہ چڑھا رہا تھا، جس کے اندر جاتے ہی ہمیشہ ہمیں ایک عجیب سی مایوسی کا احساس ہوتا تھا۔ آج وہ گھر مجھے مزید بھیانک اور کاٹنے کو توڑ رہا تھا، کیونکہ میرے دماغ میں وہ 20 کروڑ روپے کی رقم گردش کر رہی تھی جو ابا کے کھاتے میں موجود تھی۔ ہم تینوں صحن میں بچھی ہوئی پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائیوں پر نڈھال ہو کر گر پڑے۔ شام کے سائے گہرے ہونا شروع ہو گئے تھے اور سورج کی آخری کرنیں ہمارے صحن کی کچی دیواروں پر ایک عجیب سی اداسی پھیلا رہی تھی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی اور کوئی بھی اٹھ کر پانی پینے یا چولہا جلانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تو میں نے اٹھ کر کمرے کا وہ اکلوتا بلب روشن کیا جس کی پیلی اور مدھم روشنی پورے کمرے میں ایک پر اسرار سا سایہ بنا رہی تھی۔ ہم تینوں اس مدھم روشنی میں کمرے کے درمیان رکھی ہوئی پرانی لکڑی کی میز کے گرد بیٹھ گئے۔
میں نے احتیاط سے وہ خاکی لفافہ جیب سے نکالا اور میز کے بالکل درمیان میں رکھ دیا۔ اب ہم تینوں کی نظریں اس لفافے پر گڑی ہوئی تھیں جس پر ابا کی جانی پہچانی اور کانپتی ہوئی لکھائی میں میرا نام درج تھا، اور ساتھ ہی سخت تاکید لکھی تھی، یہ امانت صرف میرے ہاتھ میں دی جائے۔ بڑے بھائی کی سانسیں تیز چل رہی تھیں اور وہ بار بار اپنے ہاتھ مل رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور لالچ تھا، جیسے وہ اس لفافے کو چیر کر اس کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو ابھی اپنے قبضے میں لے لینا چاہتے ہوں۔ بہن مسلسل رو رہی تھی اور اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب ان پیسوں کا کیا فائدہ جب وقت گزر چکا ہے اور اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ کیا یہ پیسہ اس کا گزرا ہوا وقت اور اس کی خوشیاں واپس لا سکتے ہیں؟ میرا دماغ ایک شدید کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے سگے بہن بھائی تھے جن کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آ رہا تھا، اور دوسری طرف میرے اس عظیم باپ کی یادیں تھیں جنہوں نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ میرے ذہن کے پردے پر ماضی کے وہ تمام مناظر ایک ایک کر کے چلنے لگے جو اب تک میرے لیے صرف غربت کی نشانیاں تھے، لیکن اب وہ مجھے کسی بہت بڑے اور گہرے راز کی کڑیاں لگ رہے تھے۔ مجھے وہ سردیوں کی یخبستہ رات یاد آنے لگی جب گھر کی چھت سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا اور ابا ساری رات جاگ کر مختلف برتنوں کو ان جگہوں پر رکھ رہے تھے جہاں سے پانی گر رہا تھا تاکہ ہم بچے سو سکیں۔ میں نے اس رات جاگ کر ان سے پوچھا تھا کہ ابا، ہم یہ ٹوٹی ہوئی چھت کب ٹھیک کروائیں گے؟ تو انہوں نے ایک انتہائی پرسکون اور میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا کہ میرے بچے، یہ چھت تو ایک دن مٹی میں مل جائے گی، لیکن میں تمہارے لیے ایک ایسا مضبوط سائبان تیار کر رہا ہوں جسے دنیا کا کوئی طوفان نہیں گرا سکے گا۔ اس وقت مجھے ان کی وہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی اور میں اسے غریبی کا ایک بہانہ سمجھ کر سو گیا تھا۔ پھر مجھے وہ پرانا اور ٹوٹا ہوا حسابی آلہ یاد آیا جو ابا نے کہیں سے کباڑ کے بھاؤ خریدا تھا، اور وہ رات گئے تک اس پر اپنی انگلیاں چلاتے رہتے تھے۔ جب ساری دنیا گہری نیند سو رہی ہوتی تھی تو ابا کے کمرے سے اس مشین کی ٹک ٹک کی آواز آتی رہتی تھی۔ ایک بار میں رات کے پچھلے پہر انہیں چائے دینے گیا تو وہ ایک بہت بڑے اور پیچیدہ نقشے پر کچھ نشانات لگا رہے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے نقشہ جلدی سے چھپا لیا اور کہا تھا کہ یہ میرے دماغ کی وہ کھڑکی ہے جو مجھے اس چھوٹی سی کرسی سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ یہ وہ بیج ہے جسے میں اپنے خون سے سینچ رہا ہوں، اور جب اس پر پھل آئے گا تو تم لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ ان کی وہ تمام باتیں جو پہلے مجھے ایک بوڑھے انسان کی دیوانگی لگتی تھیں، اب مجھے اس پریشان حال اور خوف زدہ سا اجنبی شخص کھڑا تھا جس نے انتہائی قیمتی اور شاندار لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ ایسے کانپ رہا تھا جیسے اس کی جان نکلنے والی ہو۔ ابا اسے فوراً اپنے چھوٹے سے کمرے میں لے گئے اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، لیکن تجسس کے مارے میں نے دروازے کی درز سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ قیمتی لباس والا شخص ابا کے قدموں میں بیٹھا زار قطار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور اس کی ساری زندگی کی محنت ڈوبنے والی ہے۔ ابا نے اسے انتہائی شفقت سے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا تھا اور اسے پانی پلا کر کچھ تسلی دی تھی۔ پھر ابا نے اپنی پرانی الماری سے کچھ بوسیدہ کاپیاں اور مسلیں نکالیں اور اس شخص کے سامنے رکھ کر مسلسل کئی گھنٹوں تک اسے کچھ سمجھاتے رہے تھے۔ میں نے دیکھا تھا کہ اس شخص کے چہرے پر آہستہ آہستہ
اطمینان اور ایک نئی امید کی چمک ابھرنے لگی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے ابا کے ہاتھ چومے تھے اور کوئی بہت بڑا وعدہ کیا تھا۔ ابا نے اسے دروازے تک چھوڑا تھا اور واپس آ کر بہت دیر تک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے رہے تھے۔ کیا اس شخص کا اس 20 کروڑ کی رقم سے کوئی تعلق تھا؟ کیا ابا نے اس کی کوئی ایسی مدد کی تھی جس کے بدلے میں وہ ہر مہینے انہیں اتنی بڑی رقم بھیجتا تھا؟ لیکن اگر ایسا تھا تو ابا نے وہ رقم استعمال کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اس رقم کو بینک میں پڑا سڑنے کیوں چھوڑ دیا اور ہمیں اس اذیت ناک غریبی میں کیوں رکھا؟ یہ وہ سوالات تھے جو میرے دماغ کو ہتھوڑے کی طرح ضربیں لگا رہے تھے اور مجھے پاگل کر رہے تھے۔ سامنے میز پر رکھا ہوا لفافہ ان تمام سوالوں کا اکلوتا جواب تھا، لیکن اس لفافے کو کھولنے کی ہمت مجھ میں پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہو چکا تھا اور محلے میں آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بڑے بھائی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھے۔ انہوں نے انتہائی کرخت اور بلند آواز میں کہا کہ اب بہت ہو گیا، میں مزید اس تماشے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم سب اس بڈھے کے پاگل پن اور مکاری کا شکار ہوئے ہیں۔ اس نے ساری زندگی ہمارا خون چوسا ہے اور اب مرنے کے بعد بھی وہ ہمیں اس لفافے کے ذریعے ذلیل کر رہا ہے۔ مجھے یہ لفافہ دو، میں اسے ابھی کھول کر دیکھتا ہوں کہ اس میں ایسی کون سی قیامت لکھی ہے جو وہ صرف تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا بھاری ہاتھ میز پر رکھے ہوئے اس خاکی لفافے کی طرف بڑھایا، لیکن ان کا ہاتھ پہنچنے سے پہلے ہی میں نے بجلی کی سی تیزی سے وہ لفافہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت اور جرأت آ گئی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بڑے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی، لیکن آج ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے انتہائی فیصلہ کن اور سخت لہجے میں کہا کہ آپ اس امانت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ میرے باپ کی آخری نشانی اور ان کا حکم ہے جس کی خلاف ورزی میں کسی کو نہیں کرنے دوں گا۔ بڑا بھائی میرے اس غیر متوقع رد عمل پر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا اور پھر اس کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ پوری طاقت سے چلا رہا تھا کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم اس ساری دولت پر اکیلے قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے بھی اس عذاب جیسی زندگی کو سہا ہے اور ہمارا اس رقم پر تم سے زیادہ حق ہے۔ بہن جلدی سے آگے بڑھی اور اس نے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی کہ خدا کے لیے مرنے والے پر رحم کرو اور اس گھر میں مزید تماشا نہ بناؤ۔ محلے والے کیا سوچیں گے کہ باپ کی موت کے چند دن بعد ہی اولاد دولت کے لیے کتوں کی طرح لڑ رہی ہے۔ بہن کی بات سن کر بڑے بھائی کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور وہ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ ہانپ رہے تھے اور ان کا پورا جسم غصے اور بے بسی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور چارپائی پر بیٹھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری کیا غلطی تھی، میں تو بس ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی جوانی اس محکمے کے دھکے کھاتے ہوئے گزار دی اور میرے باپ کے پاس کروڑوں روپے تھے۔ کمرے کا ماحول انتہائی بوجھل اور گھٹن زدہ ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے بھائی اور بہن کی اس حالت پر شدید ترس آ رہا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا غصہ اور ان کی مایوسی بالکل بجا تھی۔
کیونکہ انہوں نے واقعی بہت سخت اور اذیت ناک زندگی گزاری تھی، لیکن مجھے یہ بھی یقین تھا کہ میرے ابا نے جو کچھ بھی کیا اس کے پیچھے ضرور کوئی بہت بڑی مصلحت اور حکمت چھپی ہوگی۔ وہ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہ سکتے تھے۔ وہ راتوں کو جاگ کر ہمارے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ہمارے لیے بے پناہ محبت اور درد ہوتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے بھائی اور بہن کی طرف دیکھا جو اب بھی سسکیاں لیے جا رہے تھے، اور پھر اس خاکی مہر بند لفافے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس پر لگی سرخ موم کی مہر مجھے ابا کی آنکھوں جیسی لگ رہی تھی، جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وقت کی رفتار جیسے رک گئی ہے، اور اس کمرے میں صرف میرے دل کی دھڑکنے کی آواز گونج رہی ہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس لفافے کے اندر موجود کاغذات ہماری زندگی کی تمام حقیقتوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والے ہیں، اور اس کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ میں نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے ابا سے طاقت اور حوصلہ مانگا، اور پھر بالآخر ایک طویل اور صبر آزما کشمکش کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس راز پر سے اٹھنے والے کا وقت آ گیا۔ میں اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا اور میرے ارد گرد موجود ہر چیز پر ایک گہرا اور پراسرار سناٹا چھا گیا۔ میرے دونوں بہن بھائی بھی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی بے صبری اور تجسس سے میرے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگے۔ کمرے میں موجود وہ مدھم پیلا بلب بھی جیسے اس تاریخی لمحے کا گواہ بننے کے لیے مزید روشن ہو گیا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں پسلیوں سے باہر نہ آ جائے۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں کو اس خاکی کاغذ کے کناروں پر رکھا اور سرخ مہر کی طرف لے گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ابا کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا، اور ان کی وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ تم اس سچائی کو سمجھو گے۔ چھوٹا بیٹا کانپتے ہاتھوں سے لفافے کی سیل توڑتا ہے تو اس خستہ حال خاکی کاغذ کے پھٹنے کی مدھم سی آواز اس پرہول اور خاموش کمرے میں کسی خوفناک دھماکے سے کم محسوس نہیں ہوتی۔ سرخ موم کے مہر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹوٹ کر لکڑی کی پرانی اور کھردری میز پر ایسے گرتے ہیں جیسے کہ کسی کے خشک ہو جانے والے خون کے قطرے ہوں۔ اس لمحے کمرے کا درجہ حرارت جیسے مزید گر جاتا ہے، اور ایک عجیب سی پر اسرار سردی ہماری ہڈیوں میں اترنے لگتی ہے۔ بڑے بھائی کی سانسیں اتنی تیز اور بے ہنگم ہو چکی ہیں کہ ان کے سینے کے اتار چڑھاؤ کو صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی سرخ اور غضبناک آنکھیں اس لفافے کے اندر موجود چیز پر گڑی ہوئی ہیں، جیسے وہ کوئی بھوکا شکاری ہو جو اپنے شکار پر چپٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ بہن نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی سسکیوں کی آواز کمرے کی خاموشی کو مزید بھیانک بنا رہی ہے۔ میرا اپنا دل اتنی زور سے دھڑک رہا ہے کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی دھک دھک صاف سنائی دے رہی ہے۔ میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی ہیں، اور میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں لفافے کے اندر موجود کاغذات میرے ہاتھوں سے گر کر پھٹ نہ جائیں۔ میں نے انتہائی احتیاط اور سست روی کے ساتھ اس خاکی لفافے کے اندر اپنی انگلیاں داخل کیں اور اس میں موجود کاغذات کو باہر کھینچنا شروع کیا۔ لفافے کے اندر سے دو چیزیں برآمد ہوئیں۔ ایک کوئی پرانی اور زرد پڑ چکی قانونی دستاویز تھی
جس پر کسی بہت بڑے تجارتی ادارے کی مہر اور کچھ پیچیدہ تحریر درج تھی، اور دوسری چیز ایک موٹا تہہ کیا ہوا خط تھا جو ابا کی جانی پہچانی اور کانپتی ہوئی لکھائی میں لکھا گیا تھا۔ اس خط کا کاغذ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیلا پڑ چکا تھا، اور اس پر جا بجا پانی یا شاید آنسوؤں کے سوکھے ہوئے دھبے موجود تھے، جن کی وجہ سے سیاہی کچھ جگہوں سے پھیل چکی تھی۔ بڑے بھائی نے بے قراری سے وہ قانونی دستاویز میری طرف سے چھیننے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے فوراً خط کے نیچے دبا لیا اور انہیں اپنی نظروں سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت میری آنکھوں میں ایک ایسا غیر متوقع رعب اور فیصلہ کن انداز تھا جسے دیکھ کر وہ واقعی ایک دم پیچھے ہٹ گئے اور خاموشی سے مجھے گھورنے لگے۔ میں نے گہرا سانس لے کر اپنے حواسوں کو متجمع کیا اور ابا کا وہ آخری خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی شروعات میں ہی میرے ابا نے ہم تینوں بہن بھائیوں کے نام لکھے تھے، اور ان کے الفاظ میں اتنی گہری محبت اور درد چھپا تھا کہ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ خط میں لکھا تھا کہ میرے جگر کے ٹکڑوں، جب تم یہ تحریر پڑھ رہے ہوگے تو میں اس دنیا کے تمام دکھوں، تکلیفوں اور آزمائشوں سے آزاد ہو کر منو مٹی کے نیچے گہری نیند سو چکا ہوں گا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت تم سب کے دلوں میں میرے لیے شدید غصہ، نفرت اور شکوے طوفان کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے اس مالیاتی ادارے کے نگران اعلیٰ سے ملنے کے بعد مجھے ایک انتہائی ظالم، دھوکے باز اور لالچی باپ سمجھ لیا ہوگا، جس نے کروڑوں روپے ہونے کے باوجود اپنی اولاد کو شدید غریبی اور افلاس کی بھٹی میں جھونکے رکھا۔ میری بیٹی اس وقت اپنی ادھوری خواہشات اور اپنی جوانی کے زان نہ ہونے کے ماتم کر رہی ہوگی، اور میرا بڑا بیٹا اپنے ان تمام دھکوں اور ذلتوں کو یاد کر رہا ہوگا جو اس نے نوکری کی تلاش میں کھائے ہیں۔ لیکن میرے بچوں، اس خط کو پڑھنے کے بعد فیصلہ کرنا کہ میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے یا تمہاری نسلوں کو سنوارنے کے لیے اپنے جگر پر پتھر رکھا۔ خط کے اس حصے کو پڑھتے ہی بڑے بھائی کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، اور ان کے غصے کی جگہ ایک نامعلوم سی الجھن نے لے لی۔ بہن کی سسکیاں کچھ دیر کے لیے تھم گئیں، اور وہ ہمہ گوش ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے خط کا اگلا حصہ پڑھنا شروع کیا۔ ابا نے لکھا تھا کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کی ہر تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، اور انہیں پھولوں کی طرح نرم بستر پر سلانا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جو درخت کسی بند اور محفوظ شیشے کے کمرے میں پروان چڑھتا ہے وہ بظاہر تو بہت خوبصورت اور ہرا بھرا ہوتا ہے، لیکن جب اسے کھلی فضا میں لایا جاتا ہے تو وہ وقت کی پہلی اور معمولی سی آندھی کا بھی مقابلہ نہیں کر پاتا اور جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ اس کے برعکس، جو درخت کھلے میدان میں تیز ہواؤں، طوفانوں اور شدید موسموں کی سختیاں برداشت کرتے ہوئے بڑا ہوتا ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر اتنی گہری اور مضبوط ہو جاتی ہیں کہ دنیا کا کوئی طوفان اسے گرا نہیں سکتا۔ میں چاہتا تھا کہ تم لوگ وہ مضبوط درخت بنو جو حالات کی ہر آندھی کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ اگر میں تمہیں وہ تمام دولت اور آسائشیں اس وقت دے دیتا جب تم ابھی زندگی کے خط و خال سمجھنے کی عمر میں تھے، تو تم کبھی محنت کی عظمت کو نہ جان پاتے۔ تم کبھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے راتوں کو جاگ کر مطالعہ نہ کرتے، اور نہ ہی کبھی اپنے بل بوتے پر دنیا میں اپنی جان پہچان بنانے کی کوشش کرتے۔ مفت اور بغیر محنت کے ملنے والی دولت انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتی ہے، اور اسے ایک ایسا اپاہج اور مزدور انسان بنا دیتی ہے جو صرف دوسروں کی کمائی پر زندہ رہنا جانتا ہے۔
خط میں ابا کے یہ الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح ہمارے دلوں میں اتر رہے تھے اور ہمیں اپنی سوچ کی خامی کا احساس دلانے لگے تھے۔ ابا نے مزید لکھا تھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے تمہارے پھٹے ہوئے جوتے اور پرانے کپڑے دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی تھی کیا؟ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میری اکلوتی بیٹی ریشم اور سونے سے لدی ہوئی اپنے سسرال جائے۔ کیا میرا دل نہیں کٹتا تھا جب سردیوں کی راتوں میں چھت سے ٹپکنے والے پانی سے تم لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی تھیں؟ خدا گواہ ہے کہ میں نے ان تمام سالوں میں ہر رات تمہارے سرہانے کھڑے ہو کر اپنے آنسوؤں سے تمہارے دکھوں کو دھویا ہے۔ میں نے اپنے دل پر جبر کیا اور خود بھی وہی سختیاں نافذ کیں جو تم پر تھیں۔ میں نے ساری زندگی ایک ہی لباس پہنا، پرانی سواری پر دھکے کھائے اور روکھا سوکھا کھایا، تاکہ تم کبھی یہ نہ سوچو کہ تمہارا باپ خود تو مزے کر رہا ہے اور تمہیں تکلیف میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے تمہارے اندر محرومی کی وہ آگ جلائی جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا کہ آج میرا بڑا بیٹا اپنی محنت سے ایک باوقار عہدے پر پہنچ چکا ہے۔ میری بیٹی نے صبر اور برداشت کا وہ کمال سیکھ لیا ہے جو کسی دنیاوی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ میں نے تمہیں دولت نہیں دی، بلکہ میں نے تمہیں وہ صلاحیت اور وہ کردار دیا ہے جو اس دولت کو سنبھالنے کے لیے ضروری تھا۔ اب خط کے میں اس حصے پر پہنچ چکا تھا جہاں 20 کروڑ کی اس پر اسرار اور بھاری رقم کا ذکر تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ ابا نے لکھا تھا کہ اب میں تمہیں اس راز کے بارے میں بتاتا ہوں جو میں نے 15 سال تک اپنے سینے میں رکھا اور جس کی وجہ سے تم مجھے کسی جرائم پیشہ انسان یا رشوت خور سمجھ رہے ہو۔ میرے بچوں میں دن کے وقت اس سرکاری دفتر میں فائلوں کے انبار میں دبا ہوا ایک معمولی اور حقیر سا اہلکار ضرور تھا، لیکن رات کے وقت میں اپنے تخیل اور اپنے علم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ قدرت نے میرے دماغ میں حساب کتاب اور تجاری داؤ پیچ سمجھنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت رکھی تھی جس کا مقابلہ بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میری راتیں اس چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں ان پرانی کاپیوں اور ٹوٹے ہوئے حسابی آلے کے ساتھ گزرتی تھیں جن پر میں ملکی اور بین الاقوامی تجارتی منڈیوں کے اتار چڑھاؤ کا گہرا مطالعہ کرتا تھا۔ میں نے اپنی اس صلاحیت کو کبھی کسی دنیاوی لالچ یا نمائش کے لیے استعمال نہیں کیا۔ پھر 15 سال پہلے سردیوں کی وہ طوفانی اور سیاہ رات آئی جب اس ملک کے ایک بہت بڑے اور نامور تجارتی ادارے کا مالک، جسے دنیا ایک کامیاب ترین انسان سمجھتی تھی، میرے اس غریب خانے کے دروازے پر ایک بھکاری کی طرح کھڑا تھا۔ اس کا پورا تجارتی ادارہ شدید خسارے کا شکار ہو کر مکمل طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب تھا اور اس پر اربوں کا قرض چڑھ چکا تھا۔ اس کے تمام پڑھے لکھے اور مہنگے مشیروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور اسے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے کسی پرانے جاننے والے کے حوالے سے میرے پاس آیا تھا اور میرے قدموں میں گر کر رو رہا تھا کہ اس کے ادارے سے وابستہ ہزاروں غریب مزدوروں کے چولہے بجھنے والے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس کے تمام پیچیدہ کاغذات کا مسلسل 3 راتیں جاگ کر باریک بینی سے جائزہ لیا۔ میری اس پرانی کاپی اور میری حسابی صلاحیت نے بالآخر ایک ایسا منفرد اور حیران کن تجارتی اور حسابی خاکہ تیار کیا جس میں اس کے ادارے کو اس موت کے کنویں سے نکالنے کا مکمل اور یقینی راستہ موجود تھا۔
جب میں نے وہ خاکہ اس شخص کے حوالے کیا تو وہ حیرت سے پاگل ہو گیا، اور اس نے مجھے اسی وقت کروڑوں روپے نقد دینے کی پیشکش کی۔ لیکن میرے بچوں، میں نے وہ رقم لینے سے سختی سے انکار کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر وہ رقم اس وقت ہمارے گھر آ گئی تو تم سب کے سب محنت کرنا چھوڑ دو گے اور تباہی کے راستے پر چل نکلو گے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ میں یہ کام کسی لالچ میں نہیں کر رہا، بلکہ ان ہزاروں غریب مزدوروں کے لیے کر رہا ہوں جن کا روزگار اس ادارے سے جڑا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص واقعی میرے اس ہنر کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ادارے کے کل منافع کا صرف 5% حصہ مستقل طور پر میرے نام کر دے، اور وہ رقم ہر مہینے ایک پوشیدہ کھاتے میں جمع کرواتا رہے، جب تک کہ میں خود یا میری موت کے بعد میری اولاد اس کا دعویٰ نہ کرے۔ اس شخص نے روتے ہوئے میرے ہاتھ چومے، اور اسی وقت وہ قانونی دستاویز تیار کروائی جو اس لفافے میں ایک خط کے ساتھ موجود ہے۔ میری وہ بنائی ہوئی حسابی ترکیب اس قدر کامیاب رہی کہ وہ ڈوبتا ہوا تجارتی ادارہ نہ صرف بچ گیا، بلکہ آج وہ دنیا کے صف اول کے اداروں میں شامل ہوتا ہے، اور اس کھاتے میں موجود وہ 20 کروڑ کی خطیر رقم اسی 5% منافع کا وہ قطرہ قطرہ جمع ہونے والا سمندر ہے جو میں نے تمہارے محفوظ مستقبل کے لیے اس دن کے لیے بچا کر رکھا تھا جب تم اس کے قابل ہو جاؤ گے۔ خط کا یہ حصہ پڑھ کر کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ بڑے بھائی کے چہرے پر جو چند لمحے پہلے تک لالچ اور غصہ تھا، اب وہاں شدید شرمندگی اور پچھتاوے کے گہرے سائے لہرانے لگے تھے۔ وہ اپنی کرسی سے پھسل کر زمین پر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے دیا تھا۔ ان کے منہ سے دل خراش سسکیاں نکل رہی تھیں، اور وہ بار بار ابا کو پکار کر ان سے معافی مانگ رہے تھے۔ انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ جس باپ کو وہ ساری زندگی تانے دیتے رہے وہ دراصل کس قدر عظیم، دور اندیش اور بے لوث انسان تھا، جس نے اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کی خاطر ایک فقیر کی طرح گزار دی۔ بہن فرش پر سجدے میں گری ہوئی تھی اور رو رو کر خدا سے اپنے تمام گناہوں اور بدگمانیوں کی معافی مانگ رہی تھی جو اس نے ابا کے خلاف اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی۔ میرے اپنے آنسو اس پرانے کاغذ پر گر کر ابا کی لکھائی کو مزید دھندلا کر رہے تھے۔ مجھے اس شخص پر بے پناہ فخر محسوس ہو رہا تھا جسے دنیا ایک حقیر اور معمولی اہلکار سمجھتی تھی، لیکن اس کا دماغ اور اس کا ظرف دنیا کے تمام امیروں سے کہیں زیادہ بڑا اور شاندار تھا۔ ابا نے خط کے بالکل آخر میں میری طرف مخاطب ہو کر لکھا تھا کہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے، میں نے یہ امانت اور یہ بھاری ذمہ داری خاص طور پر تمہارے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں اس لیے سونپی ہے کیونکہ ان تمام سالوں میں جب ہر کوئی مجھے نفرت اور حقارت سے دیکھتا تھا، تم وہ واحد انسان تھے جس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے بے پناہ محبت اور عزت نظر آتی تھی۔ تم نے کبھی مجھ سے میری غریبی کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ تم راتوں کو جاگ کر میری تھکن دور کرنے کے لیے میرے پاؤں دباتے تھے اور میرے گھسے ہوئے جوتوں کو چمکا کر خوش ہوتے تھے۔ تم نے اس حقیقت کو اس وقت بھی تسلیم کیا تھا جب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تم ہی اس دولت کے اصل حقدار اور بہترین محافظ ہو۔ اب یہ 20 کروڑ کی رقم اور اس تجارتی ادارے کی مستقل حصہ داری تم تینوں بہن بھائیوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ تم اب جوان ہو، پڑھے لکھے ہو اور دنیا کی اونچ نیچ کو سمجھ چکے ہو۔ میری تم سب کو یہی آخری اور سخت ترین وصیت ہے کہ اس حلال اور پاکیزہ کمائی کو کبھی کسی غلط کام، عیاشی اور تکبر میں مت اڑانا،
اس رقم سے ایک ایسا شاندار شفا خانہ اور یتیم خانہ تعمیر کروانا جہاں ان غریبوں کا مفت علاج اور کفالت ہو سکے جن کے پاس جوتوں کے تلوے تو گھسے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں شرافت اور غیرت زندہ ہوتی ہے، اور باقی رقم سے اپنا ایک ایسا صاف ستھرا اور محنت طلب کاروبار شروع کرنا جس میں درجنوں غریب گھرانوں کا چولہا جل سکے۔ یاد رکھنا، میری اصل وراثت یہ کاغذی نوٹ سکے نہیں، بلکہ وہ مضبوط کردار اور ایمانداری اور وہ صبر ہے جو میں نے اپنے خون اور پسینے سے تمہاری رگوں میں منتقل کیا ہے۔ اگر تم اس راستے پر چلتے رہے تو میں قبر کی تاریکیوں میں بھی سکون کی نیند سوؤں گا۔ خط کے آخری الفاظ پڑھنے کے بعد میرے ہاتھ سے وہ کاغذ چھوٹ کر میز پر گر گیا، اور کمرے کی وہ مدھم پیلی روشنی مجھے اچانک بہت روشن اور امید افزاں لگنے لگی۔ ہم تینوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر دیر تک روتے رہے۔ ہمارے دلوں سے غریبی کا احساس اور محرومی کی تمام کڑواہٹ ہمیشہ کے لیے دھل چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک ایسا لازوال فخر اور ایک ایسا غیر متزلزل حوصلہ پیدا ہو چکا تھا جس نے ہماری زندگیوں کے تمام اندھیروں کو مٹا دیا تھا۔ ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ حقیقی کامیابی اور اصل دولت محلات اور تجوریوں میں نہیں، بلکہ انسان کے صبر، مسلسل محنت اور اپنی نسلوں کی بہترین تربیت میں پوشیدہ ہوتی ہے، جو وقت کی ہر آندھی کے سامنے ایک ناقابل تسخیر چٹان بن کر کھڑی رہتی ہے۔ اور یہی وہ عظیم راز تھا جو ابا نے مرنے کے بعد ہم پر ظاہر کیا تھا، تاکہ ہم زندگی کے اصل معنی اور اس کے مقصد کو ہمیشہ کے لیے جان سکیں۔